علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 جمادی الاولیٰ مطابق 9 مارچ کا یہ سیشن بروز یکشنبہ ہمیشہ کی طرح میرے ڈرائنگ روم سے شروع ہو رہا ہے. آپ لوگ اپنا سوال پوچھیں, میں آن لائن ہوں. جی, کیا شریعت میں بلیک شوز یعنی کالے رنگ کے جوتے چپل پہننا ناپسند کیا گیا ہے؟ اگر ہاں تو مہربانی کر کے اس کی وضاحت فرما دیں, اور اگر اس کے متعلق کوئی حدیث پاک ہو تو بیان فرما دیں. حدیث اس سلسلے میں کوئی نظر سے نہیں گزری, نہ اس کے ناپسندیدہ ہونے کا کوئی خاص حکم میری نظر میں ہے. البتہ صوفیہ اور مشائخ کا یہ تجربہ ہے کہ کالے جوتے چپل, کالے جوتا پہننے سے رہ جاتا ہے. تو ایک تجربے کی بات ہے, اس وجہ سے اس سے لوگ پرہیز کرتے ہیں. شرعاً کوئی معنی نہیں ہے. مٹی کا تیل کیروسین آئل پاک ہے یا ناپاک؟ اگر یہ جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ پاک ہے. جسم کسی حصے پر لگ جائے تو وہ ناپاک نہ ہوگا, بشرطے کہ اس میں باہر سے کوئی نجاست کی آمیزش نہ ہو. نماز میں اگر الحمد شریف پڑھنا بھول گئے اور بعد میں دھیان آیا تو کیا سجدے سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ سجدہ سے نماز ادا ہو جائے گی. نماز جنازہ میں آخری تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ ایک ساتھ چھوڑنا چاہیے یا جدھر سلام پھیرا جائے ادھر کا ہاتھ پہلے چھوڑنا چاہیے؟ دونوں ہاتھ ایک ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں. قرآن شریف کی آیات کو عربی کے علاوہ لکھنا کیسا ہے؟ اور اگر کوئی عربی پڑھا ہوا نہیں ہے کیا وہ ہندی والے قرآن شریف میں پڑھ سکتا ہے؟ پرانے آیات کو ہندی رسم الخط میں یا اور کسی رسم الخط میں لکھنا جائز نہیں ہے. آدمی پر ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے. کوئی ایسی چیز جس کا پہننا ناجائز و حرام ہو کو پہن کر کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی لیکن نماز میں قرأت ہوگی. ہندہ سنیہ ہے اور اس کے گھر کے سارے لوگ دیوبندی ہیں تو اس کا نکاح زید سے ہو سکتا ہے یا نہیں جبکہ زید سنی ہے؟ نکاح صحیح ہے, نکاح ہو جائے گا. کیا نماز میں قرات کے دوران جماعی آنے سے استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ پہلے نکاح ہو جائے گا. البتہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو بعد نکاح وہ دیوبندی رشتے داروں سے روکے اور خود بھی ان سے ملنے سے بات رہے. آپ سے
کیا نماز میں قرات کے دوران جماعی آنے سے استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ دن میں کہہ لے. امامہ شریف باندھنے پر اگر ٹوپی پوری طرح نہ کور ہو اور کچھ حصہ کھلا رہ جائے تو اس میں کراہت تحریمی ہے یا تنزیہی؟ بیچ سر میں اگر کھلا رہ جائے تو یہ احتجاج ہے اور کراہت تحریمی ہوگی. میری والدہ بیمار تھی تو میں نے کسی ولی کے نام کا بکرا لیا کہ میری والدہ اچھی ہو جائے گی تو میں وہ بکرا ذبح کر دوں گا، لیکن میری والدہ کا انتقال اسی مرض میں ہو گیا تو میں نے وہ بکرا بیچ دیا. کیا مجھ پر بکرا کرنا لازم ہے؟ اگر نہیں تو میں اس پیسے کا کیا کروں؟ بکرا کرنا لازم نہیں ہے. بہتر ہے کہ یہ سارے ثواب کے لیے ماں کی طرف سے اس رقم کو صدقے میں دے دے یا بکرے والا کی قربانی کر کے اس کا گوشت فقراء کو کھلا دے. If a sheikh says to you, if you want to be a murid, just make the intention in your heart, that is enough. Is this valid? آپ کو برتن دیے نا نو. کہا تو دیں گے نہیں، رات کو 12 بجے. If a sheikh says to you, if you want to be a murid, just make the intention in your heart, that is enough. Is this valid? No, it is not enough. ہمارے یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو 11ویں شریف کرنا چاہتے ہیں اور دیوبندی طبقے والے اسے روکنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ تب ہم مانیں گے اور تمہارے ساتھ ہوں گے. براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں. ان کی بات پر کان نہ دھریں اور 11ویں شریف کریں. 11ویں شریف یا بزرگوں کی فاتحہ یا عام زندہ مردوں کی جو فاتحہ دی دینے کا اہل سنت پہ رواج ہے. اس کو دیوبندیوں کا ناجائز و حرام بتانا شریعت پر افتراء ہے اور ثبوت اہل سنت سے مانگنا بے جائے ثبوت ان کے ذمہ ہے. وہ ثابت کرے کہ سنیوں کا یہ فعل اور یہ معمول ناجائز و حرام ہے. قرآن میں یا حدیث میں اللہ و رسول کا صاف صریح حکم دکھائے کہ اللہ نے منع فرمایا یا رسول نے منع فرمایا. اگر یہ حکم نہیں دکھا سکتے تو بحث اپنی زبان سے کسی چیز کو ناجائز کہہ دینے سے وہ ناجائز نہیں ہو سکتی، بلکہ ناجائز کہنے والا خود بحکم قرآن مجرم ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. قرآن فرماتا ہے کہ تمہاری زبان جس کو کہتی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس کو بحث زور زبان سے حلال و حرام مت کہو تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح کو نہیں پہنچتے. دیوبندی شیعوں سے یہ پوچھا جائے کہ فاتحہ میں کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہو گئی. فاتحہ نام ہے
قرآن خوانی کا اور طعام پر شیرینی پر قرآن پڑھا جاتا ہے. پھر اس طعام کو یا شیرینی کو فقراء کو اعزاء و اقارب کو کھلایا جاتا ہے. تو وہ بتائے کہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے یا فقراء اور اعزاء اور اقارب دوستوں کو وہ کھلانا ناجائز ہے. فاتحہ ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور ان میں سے ایک ایک چیز فی نفسی جائز ہے. قرآن سے اور حدیث سے اس کا استعمال بڑے خیر ہونا ثابت ہے. جب اس کو ملا دیا جائے تو یہ حرام کیسے ہوگا؟ اذا قالت افراد الاحاد باحثا من اين يحرم المجموع. جب ایک ایک فرد جائز مباح ہے تو اس کا مجموع کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ ایسی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا جو ایک ہی وقت میں دو کے نکاح میں ہو؟ اگر پہلے آدمی سے طلاق لے لی تو دوسرا نکاح ہو جائے گا؟ اور اس آدمی پر کیا حکم ہے جو کسی شادی شدہ سے نکاح کرے یہ جانتے ہوئے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ وہ عورت گناہگار ہے اور منقوحہ کا نکاح جب تک کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے دوسرے سے ہرگز نہیں ہو سکتا. جان بوجھ کر کے ایسا نکاح کرنا باطل ہے اور جتنی قربت ہوگی خالص زنا. دونوں زنا میں گرفتار ہیں توبہ کرے اور ایک دوسرے سے جدا ہو. حضور can give answer preferably in Urdu. Last time I had made a question without giving all necessary inputs. Please excuse me for taking your valuable time again. My question is, Hinda is my wife's sister. ہندا خود کو تو سنی کہتی ہے لیکن نمبر 1 رمضان اور بقرعید کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے سب عیدوں کو منانا برا سمجھتی ہے. نمبر 2 زیارت قبور عام قبر ہو یا اولیاء کے مزارات ہو وہاں جانا برا مانتی ہے اور فاتحہ دلانا برا مانتی ہے اور حضور پاک کا نام کا بوسہ لینا بھی برا مانتی ہے. مسلمان جو فاتحہ دلاتے ہیں یا مزارات پر حاضری دیتے ہیں ان کو شرک سمجھتی ہے. نمبر 3 ہندا کہتی ہے سعودی عرب میں سب قبریں گریوز زمین کے برابر ہیں تو یہاں انڈیا میں کیوں اونچے اونچے قبر ہیں؟ نمبر 4 ہندا جب بھی کسی کے گھر دعوت کھانے جاتی ہے وہ فاتحہ دلائی ہوئے کھانے کا صاف انکار کرتی ہے. ایسے ہی جب ہندا زید کے یہاں گئی تو زید سب کچھ جانتے ہوئے ہندا کو وہ کھانا پیش کیا جس پر فاتحہ نہ پڑھی ہوئی تھی صرف ہندا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. حضور سے سوال ہے کہ کیا ہندا کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی اور زید پر کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نوازش ہوگی. ہندا سنیا نہیں ہے ہر جو اس کے حالات ذکر کیے گئے ان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ معمولات اہل سنت والجماعت کی سخت مخالف ہے. جس طرح وہابیہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اس قدر سے اس کا وہابیہ ہونا ظاہر ہے. اب اگر وہابیہ کے عقائد کفریہ میں ان کی ہم نے بائے اس کا وہی حکم ہے جو وہابیہ کا حکم ہے. معمولات اہل سنت والجماعت کا انکار گمراہی ہے.
قدر سے اس کا گمراہ ہونا صاف ظاہر ہے اور وہ مشتبہ ہے، ہر سنیا نہیں۔ اور ذات جس نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو کھلایا وہ گناہگار ہے۔ اس درگاہ پر جانا کیسا جس پر عورتیں مسلمان اور غیر مسلم دونوں جاتی ہیں؟ درگاہ پر جانا جائز ہے اور بقدر قدرت منکرات پر اگر انکار کی طاقت رکھ سکتا ہے تو انکار کرے، ورنہ اس پر کوئی الزام نہیں۔ میں آپ کا مرید ہوں، کیا میں اپنے نام کے پیچھے قادری رضوی کے ساتھ ازہری بھی لکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ جامعہ ازہر سے فارغ کسی عالم نے مجھے نیٹ پہ بولا کہ ازہری صرف جامعہ ازہر سے فارغ حضرات ہی لگا سکتے ہیں۔ حضرت جواب عنایت فرمائیں۔ ازہری اس لحاظ سے بہت سے لوگ لکھتے ہیں جب مجھ سے مرید ہے، ویسے میرا ساتھی میری پسند یہ ہے کہ رضوی لکھے یا نوری لکھے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو داماد یا سسر کے رشتے یا لقب سے پکارنا کیسا؟ اور جو شخص کریم رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو حیدر رضی اللہ تعالی عنہ کا خسر یا سسر کہہ کر پکارے یا دوران تقریر یا مناظرہ استعمال کرے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتاوی رضویہ شریف جلد ششم میں بحوالے الشفا شریف کفر نقل فرمایا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ لغت و عرف میں یہ الفاظ بیان رشتہ کے لیے آتے ہیں، ہاں اہانت و دشنام گالی کے لیے بھی ان کا استعمال رائج ہے، پھر ان الفاظ کے بارے میں کہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بطور تعارف و تعریف اس اضافت سے لفظ داماد اور سسر کا اطلاق بے کراہت جائز ہے۔ گالی تو گالی ہوتی ہے اور اس کو کیسے اور کس طرح تعریف کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایسے تو ہر گستاخ کو کھلی چھٹی مل جائے گی۔ ایک طرف سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کفر نقل فرمائیں اور یہ صاحب اس کو بے کراہت جائز کہیں، تو کفر کا حکم کس پر پلٹے گا؟ تفصیل میں جواب عنایت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے حیدر کرار کا رشتہ دامادی تھا اور حضور صلی اللہ تبارک ان کے حسن گرامی تھے۔ تعارف اور تعریف کے طور پر، جبکہ نہ توہین کا قصد ہو اور نہ کسی طریقے سے توہین کا اشعار ہو، اس کے اطلاق میں ہرگز کوئی شائبہ کفر نہیں۔ جی، شریعت کی بات کے علاوہ کیا کوئی بھی بات دنیاوی جو والدین کہیں اور اولاد نہیں مانے تو کیا ایسا کرنا کفر ہے؟ کفر نہیں ہے، البتہ جائز بات میں والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ کیا موبائل میں نعت پاک سننا صحیح ہے اور قرآن پاک سننا موبائل سے کیسا ہے؟ جائز ہے۔ زید صبح ایروپلین پر جموں کشمیر سے دہلی کے لیے نکلا، اس کو دہلی پہنچنے کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے لگے۔ نماز ظہر اور عصر کے وقت وہ وہیں رہا، اس کے فوراً بعد اسی دن وہ دہلی سے جموں کشمیر کے لیے واپس آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا زید شرعی مسافر کہلائے گا؟ کیا اس پر قصر وغیرہ کے احکام جاری ہوں گے؟ جب دلی پہنچا تو مسافر تھا، اس پر مسافر کا احکام ہے۔ کربلا شریف کی مٹی موئے مبارک
خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر شریف اور دیگر صحابہ رسول کی 7 نشانیاں جوہرا ڈسٹرکٹ رتلام MP میں کوئی حضرت نامعلوم شہر تامل ناڈو سے زیارت کے لیے لائے ہیں. اور وہی پتہ نہیں کسی دن عام زیارت کے لیے رکھی ہے، ایک میدان میں عام زیارت کے لیے رکھی ہیں. ہمارے لیے زیارت کو جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جا سکتے. کمرے میں خوشبو کے لیے الکحل والا روم اسپرے استعمال کرنا کیسا ہے؟ روم اسپرے استعمال کرنا کیسا ہے؟ الکحل پلاؤ بہت اسپرے استعمال کرنا بنا ہے. کیا حکم ہے اس مسجد کے بارے میں جس میں فرض نمازوں کے علاوہ ہر کام مائک کے استعمال سے ہوتا ہے؟ مثلا نماز تراویح، عیدین، دعا سلام، درود شریف کی محفلیں، جمعہ کی نماز وغیرہ. تو کیا ان امور میں مائک کا استعمال جائز ہے؟ 5 وقتہ نماز میں مائک کا استعمال نہیں ہوتا. مقتدیوں کی شکایت پر کہ امام صاحب کی آواز نہ قرات کی آتی ہے نہ تکبیرات کی، جس کی وجہ سے کبھی کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں ہوتا ہے. ٹرسٹ میں مکبر کا انتظام کیا. امام صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے تکبیر کا جواز بتائیں پھر مکبر رکھیے، ورنہ عدم جواز کے مکبر رکھنے سے نماز میں فساد اور بدعت کا پہلو نکلتا ہے. مذکورہ بالا صورت میں 5 وقتہ نمازوں میں تکبیر کی کیا صورت ہوگی؟ آیا فساد نماز کا سبب ہوگی یا بدعت؟ امام صاحب کا مکبروں کی تکبیر اور بدعت کہنا یا فساد نماز کا سبب کہنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ امام صاحب سے ہی پوچھا جائے. حاجت تبلیغ کی حاجت کے لیے مکبرین جبکہ مجمع کثیر ہو، مکبرین کی حاجت یہ ایک زمانے قدیم سے مسلمانوں میں مذہب حارس ہے. اور جب ضرورت ہو تو تکبیر دے رکھ کر مکبروں کا کھڑا ہونا یہ جائز ہے، ہر مستور ہے. اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں ہے. اور تراویح کی نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز نہیں ہے. عام طور پر چندہ برائے مسجد کے عنوان سے جمعہ، عیدین اور مختلف اوقات میں ہوتے ہیں. اگر اس چندے سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر کچھ خرچ کیا جاتا ہے تو لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہاں پیسہ صرف مسجد کے اخراجات میں ہی استعمال کر سکتے ہیں. کیا یہ اعتراض صحیح ہے؟ عام طور پر چندہ برائے مسجد کے عنوان سے جمعہ، عیدین اور مختلف اوقات میں ہوتے ہیں. اگر اس چندے سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے تو لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہاں پیسہ صرف مسجد کے اخراجات میں ہی استعمال کر سکتے ہیں. کیا یہ اعتراض صحیح ہے؟ مسجد کے لیے جب چندہ اکٹھا کیا، چندہ مسجد کے کام میں صرف ہوگا، البتہ چندہ دینے والے کی اجازت سے عید میلاد نبی وغیرہ میں بھی صرف کر سکتے ہیں. If one wish to take a barakah bayah in a talib bayat with another peer, does that person need permission from their own murshid first?
चीज बैठा यूनिफॉर्म में हेड टू हेड कर नहीं सकते आप और मुश्किल। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराना कैसा है? बैंक में एक पॉलिसी है जिसमें 100 रुपीज़ ईयरली सबमिट करने होते हैं और एक्सीडेंटल डेथ होने पर इसके बदले 2 लाख रुपीज़ मिलते हैं, और अगर ऐसा न होने पर जमा किए गए 100 रुपीज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। क्या ऐसा इंश्योरेंस कराना जायज़ है या नहीं? ये जायज़ नहीं होना चाहिए। गौसे पाक के चिराग कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सईदी आला हजरत ने मुबल्लिग आज़म अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की खास इजाज़त दी थी। क्या ये बात सही है? गलत है। क्या हुजूर आला हजरत ने कभी औरत को पर्दे के साथ मज़ारात औलिया या कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त दी है? جمال نور في عيني النساء زيارة القبور में حالة أجمل القدر سافر فرمایا کہ مزارات پر عورتوں کو جانا جائز نہیں، البتہ اگر کسی سفر شریف پر نکلی ہے اور راہ میں کوئی درگاہ پڑی اتفاق کے طور پر محرم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ ہے اسے زیارت کر لیتا ہے۔ کیا ہمارے یہاں میلاد شریف، 11ویں شریف، محرم شریف کی نیازوں میں بوری سے مٹھائی منگواتی جاتی ہے؟ کیا بوری سے مٹھائی منگوا کے ایسے نیازوں میں تقسیم کرنا جائز ہے؟ اور جن صاحب کو یہ نیاز ملتی ہے کیا اس کا کھانا جائز ہوگا؟ اس کا کھانا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بوری کے یہاں سے نہ خرید، بلکہ یہ ضروری ہے اس لیے کہ بوری مرتد ہے اور مرتد سے معاملہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو سائیڈ سے مانگ نکالنا کیسا ہے؟ سر کے بال میں۔ حضرت نے 23 دسمبر 2012 کے سیشن کے اس سوال میں یہ فرمایا تھا کہ عورت کو سیدھی مانگ نکالنا چاہیے سر کے بال میں۔ یہاں سیدھی مانگ کا مطلب وضاحت فرما دیں کہ یہ سیدھی مانگ کا مطلب اسٹریٹ ہے یا بیچ میں سے نکالنا؟ اسٹریٹ بیچ میں سے نکالنا۔ دارالحرب میں مسلمانوں سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں۔ دارالحرب میں مسلمان سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں؟ انٹرسٹ مسلمان سے لینا جائز نہیں ہے۔ حضور پیر مہر علی شاہ کے بارے میں کچھ بتا کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ پیر مہر علی شاہ قرہ پیر صلی اللہ تعالیٰ نے گولڈا کے بہت عظیم اور اہل سنت والجماعت میں بڑی قدر منزلت رکھنے والے پیر تھے اور عاشق رسول تھے۔ ان کا وہ شعر بڑا مانا فروز ہے، کتنے مہربانی کتنے تیری سنا گستاخ حقیقت جھلڑیاں۔ زید اگر فٹنس کے طور پر کرکٹ کھیلتا ہو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جیسے باشرہ کپڑے پہن کر ستر عورت چھپا کر اوقات نماز پر نماز ادا کر کے، تو کیا اس صورت میں زید کا کرکٹ کھیلنا فٹنس کے طور پر جائز ہوگا؟ فٹنس کے طور پر کیا مطلب ہے؟ ورزش کے طور پر۔
کوشش کرے. ہمارے امام صاحب کے مخارج بہت غلط ہیں اور قرات کرتے ہوئے آواز کو اوپر نیچے کرتے ہیں، جسے تجوید کی کتابوں میں آواز اچھالنا لکھا ہوتا ہے کہ یہ لحن جلی ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین کو جب پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ایسے بہت لمبا کھینچ کر کے پڑھ رہے ہیں. ان کو بہت دفعہ سمجھایا بھی ہے لیکن وہ صحیح کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. کیا ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو کیا بے علیحدہ اکیلی پڑھیں یا مسجد میں دوبارہ علیحدہ جماعت کروائیں؟ اگر دوبارہ جماعت سے علاقے میں فتنے کا خوف ہو تو کیا کریں؟ کیا انتظامیہ ایسے امام کو مقرر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہے یا نہیں؟ اب تک کی پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ کیا اپنے بچوں کو ایسے قاری سے قرآن پڑھوایا جا سکتا ہے؟ وہ سخت عادت ہے، صحیح القرات نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. دوسری جماعت کسی صحیح خواہ کے پیچھے یہ بات کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے ایسے امام کو رکھ چھوڑا ہے وہ گناہ گار ہے، اور بچوں کو ایسے امام سے پڑھوانا جائز ہے. کافر کا سامان یا خنزیر دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا کیسا ہے؟ سامان یا خنزیر دیکھ کر، کافر کا سامان یا خنزیر دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا کیسا ہے؟ یہ بے بہانہ نہیں کہنا چاہیے. Is this Durood Sharif written correctly? It is the Durood which Huzur Taj al-Sharia recites. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa afiyat al-abdan wa shifaiha wa tibb al-qulub wa dawaiha wa nur al-absar wa diyaiha wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa ibnihi al-karim al-ghawth al-azam wa akthar al-imamih وحزبه وبارک وسلم. افخم الہما دم کر دو. قدر قریب الحوث العظم بس ٹھیک ہے. وابنہ الکریم الافخم الہمام، وہ اکثر الامام سمجھا ہے، مطلب وہ آواز میں اکثر الامام، وہ اس میں ہے نا آخر میں غوث العظم الافخم الہمام وحزبہ وبارک وسلم. یہاں تک ٹھیک ہے. تقریب الغوث العظم پہلی والی. When a sin is، بول دو اس کو. یہاں تک غوث العظم تک صحیح ہے. وحزبہ وبارک وسلم. اچھا، وابنہ الکریم الغوث العظم وحزبہ وبارک وسلم. جی. When a sin is committed, whether it is small or big, does this affect the bayat? It must depend from a sin. However, bayat is very valid. I read in Al-Malfuz Sharif that women are not allowed to wear rings made from metal and copper, only silver and gold, and I told my mom, and the question is from my mom, does this also counts for other jewelry such as necklaces and earrings? Yes. Can we call our mothers and baby daughters as angels? Is there any Sharia ruling in saying so? Angel وہ کہتے ہیں نا انسان، فرشتہ. Can we call our mothers and baby daughters as angels? Is there any Sharia ruling in saying so? Question must be elaborated and must be explained. لیٹر، ای میل یا ایس ایم ایس کے ذریعے جو سلام آتا ہے، کیا اس کا بھی جواب لکھ کر واپس بھیجنا واجب ہے یا صرف دل میں یا آواز سے وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں؟
آواز سے میں ختم ہوتا ہے، آواز سے کہے میں نے کر کے بھیجے. آج کل عوامی مدارس میں مدارس کے ذمہ داران اساتذہ، حفاظ و قراء کو کچھ وقار نہیں دیتے. جب چاہا جیسا چاہا کہہ دیتے ہیں. بعض تو بد کلامی اور فحش گالیاں بکتے ہیں. ایسے حضرات کی قیادت میں رہنا کیسا، اور ان حضرات پر شریعت کی جانب سے کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ علماء کے ساتھ بد کلامی کرنا، کو گالی دینا، جنازاری کرنا، حرام بد کام بدنجام ہے، اور پتوں بنا دینا ہے. اور علماء کی توحید کو شرعاً کفر لکھا گیا ہے. الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر. اس سے بات رہے کہ نئی بات بھی کرے. اگر کوئی بحالت اقتدا قصدن الحمد پڑھے نماز لوٹانا واجب ہے؟ نہیں، نماز مقصدی کو الحمد پڑھنا چاہیے، لیکن نماز ہو جائے گی. نمازی کے سامنے کوئی ٹین یا بکس پڑا ہو جس پر تصویر بنی ہو تو کس قسم کی کراہت ہوگی؟ اگر تصویر اتنی بڑی ہے کہ زمین پر رکھنے سے اس کے آدھا صاحب ظاہر ہوتے ہیں تو کراہت تحریمی ہوگی. جس روم میں نماز پڑھ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے اور تصویر نمازی سے دور لٹکی ہوئی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر اس کے پیچھے ہے تو کراہت تنزیہی ہے، اور اگر اس کے سامنے یا دائیں بائیں ہے تو کراہت تحریمی ہوگی. اگر خبر نہ ہو کہ بد مذہب صف میں ہے تو اس وقت نماز لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے. میرے پاس کچھ پرانی نوٹس کرنسی ہے جس کا لوگ مارکیٹ میں ایکسٹرا پیسہ دیتے ہیں، جیسے 10 روپیز کی نوٹ کا 15 روپیز، تو کیا یہ ایکسٹرا پیسہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے. بچے کو گود یعنی اڈاپٹ کرنا کیسا ہے؟ یعنی کسی آرگنائزیشن یا اناتھالے سے گود لینا اور پھر اسے اسلامی نام و پہچان دینا درست ہے؟ جنہیں اولاد نہیں ہے وہ کیا چائلڈ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اس کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ وہ لڑکا وارث نہیں ہوگا، شرعاً اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کیا نماز کے دوران موبائل یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں. زید لگژری کلاس کی سلیپر بس کی سیٹ پر سرہانہ لگائے ہوئے بیٹھا، غفلت کی نیند سوتا رہا اور اس کو 1 گھنٹے تک خوب نیند آئی. سفر کرنے کے بعد جب بس اسٹاپ آیا اور اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھی. بکر نے اس کو ٹوکا کہ آپ غفلت سے سرہانہ لگائے سو رہے تھے، آپ کا وضو نہیں رہا تھا، آپ کو وضو کرنا چاہیے تھا. اس نے جواب دیا کہ چاہے کتنا بھی سو جائیں بس کی سیٹ پر بیٹھ کر اس سے وضو نہیں جاتا ہے. حضرت سے عرض ہے کہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں اور بکر کی اقتداء میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جب سوتے میں اس کے سونے والے کے سریر جمے رہے تو اس صورت میں سونے سے وضو نہیں جاتا ہے. البتہ جب کہ بہت حافظ ہو گیا تو اس کو وضو کا اعادہ چاہیے. مرید ہونے کے لیے اختر رضا محمد آصف محمد افضال
محمد الطاف صدام حسین پروین بانو کنیز فاطمہ صدام حسین دانش اختر بلخی ابن سید شاہ سہیل اختر بلخی ارشاد عالم ابن محمد آفتاب عالم شہباز علی ابن محمد ریاض الدین زہیب احمد ابن افتخار احمد مصطفیٰ رضا ابن سرفراز عبداللہ رضوی رابعہ بیگم محمد اسحاق بہادور یا بدوری بیبن بی خدیجہ بیگم محمد سراج الدین منصوری انیسہ فاطمہ محمد ذوالفقار ہاشمی محمد عثمان علی فاطمہ انجم زوہا فاطمہ عبد الرحمن عرف اسجد رضا انام عارف ساجد علی ثناف صابر علی محمد وسیم عبد الغنی ساجدہ خاتون وائفاف ناصر حسین ذیشان حسین ثناف ناصر حسین سلیمان حسین ثناف ناصر حسین محمد جاوید ثناف محمد صدیق سید عظیم سید ریاض سید فیاض نور جہاں بیگم سلمہ بیگم عظما بیگم سیما بیگم اسما بیگم صاحبہ جبرین شیخ محبوب شیخ ریحان شیخ رضوان محمد شکیب سید حسین محمد عمران رضوان احمد خان محمد عمر ابن نور محمد یوسف واجد محی الدین محمد فرحان محمد صدام حسین غلام محمد امین محمد اسحاق بہادور رابعہ بیگم خدیجہ بیگم محمد سراج الدین محمد سراج الدین انیسہ بیگم محمد ذوالفقار علی محمد عثمان علی فاطمہ انجم زوہا فاطمہ عبد الرحمن عرف اسجد رضا یہ سب پھر سے نام آ گئے اور مستقیم بیگم سمرین بیگم ماہ انجم ماہ جبین غزالہ جنو عاصم اعظم رئیس بہجت جہاں نازیہ جاوید لالا نگینہ بانو یاسمین فاطمہ زوجہ ارشاد رضا نوری نظیمہ کوثر جی اور ایک نام اور تھا جی اور تجدید بیعت کے لیے ہیں مشتاق رضوی سبینہ رضویہ شمیم رضویہ آرزو احمد رضا محمد اویس رضوی محمد رحیم الدین محمد ذوالفقار احمد محمد فاروق احمد محمد غوث صفوان غلام اختر رضا عبد القادر محمد ابرار انصاری ثناف عبد اللطیف انصاری محمد حیدر انصاری ثناف محمد ابرار انصاری شاکرہ انصاری وائف آف محمد ابرار انصاری زفرین فاطمہ ڈاٹر آف محمد ابرار انصاری فرحت جہاں ڈاٹر آف عبد اللطیف ضمیر الجہاں یا زمر الجہاں ڈاٹر آف عبد اللطیف ترنم جہاں ڈاٹر آف عبد اللطیف ارم فاطمہ ڈاٹر آف عبد المجید محمد فیض ثناف عبد المجید احمد رضا ثناف محمد شاہد نظام الدین خان ثناف معین الدین خان محمد عبید ثناف نظام الدین خان محمد عزیر ثناف نظام الدین خان محمد ابو ذر ثناف نظام الدین خان شابینہ ڈاٹر آف اقبال خان عابدہ انصاری ڈاٹر آف گلاب خان محمد افسار رضا سن آف عبد اللطیف محمد رضوان ثناف عبد اللطیف محمد اسرار ثناف عبد اللطیف رخسانہ انصاری ڈاٹر آف نظام الدین محمد یاسر ثناف محمد اسرار محمد ثاقب ثناف محمد اسرار عبد المجید ثناف عبد الحفیظ محمد شاہد ثناف عبد الحمید محمد مقیم احمد محمد ریحان رضا ارشاد رضا نوری عبداللہ حسن اختر القادری اور سید غلام محی الدین ان سب کو دوبارہ داخل سلسلہ کیا جاتا ہے. اور طالب ہونے کے لیے ہے ناصر حسین ثناف عابد حسین جے پوری. طالب کیا جاتا ہے. اجازت کے لیے ہے اجازت تو ریسائٹ قصیدہ غوثیہ محمد ایوب. اور بچی کا نام آپ کے مشورے سے بہجت جہاں رکھا ہے حضرت اس کا میننگ بھی عطا فرما دیں. عبد المحیط. بہجت کے بارے خوشی ہے. میرا نام افرا فاطمہ ہے حضور. میں ہندو سے اسلام دھرم میں کنورٹ ہوئی ہوں. مجھے اپنے مریدوں میں شامل کر لیں. حضور دعا فرما دیں اور میں اسلام پر اچھی طرح قائم رہوں. کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم رکھے. درود شریف کی عزت کرے. مدد کیا جاتا ہے. حضرت اللہ نے مجھے لڑکے سے نوازا ہے جس کے لیے میں پاک
پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ حضرت میری دلی خواہش ہے آپ میرے بچے کا نام تجویز کریں جو کہ اعلیٰ حضرت سے منسوب ہو۔ نصر الہدا۔ جی بہن کے لیے بہتر رشتہ مل جائے اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں۔ مشتاق شیخ۔ آمین۔ یا فتح ہو یا اللہ پڑھے 482 بار جی بعد نماز عشاء۔ سورج مشرق سے مغرب کی طرف ڈوبتا ہے لیکن خواب میں دیکھا کہ سورج مغرب سے مشرق کی طرف ڈوبا ہے اور باقی سارے حالات جو قیامت کے دن ہونے والے ہیں نظر آئے، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ توبہ کریں، استغفار کریں۔ حضرت ایک بیبی بوائے کے نام کے لیے بتا دیجئے۔ فادرز نیم عدنان، مدرز نیم فردوس۔ بیبی بوائے کا نام بتا دیجئے، بوائے کا۔ برہان رکھنا ہے۔ برہان۔ جی دعا کے لیے سنیت پر استقامت، والدہ کی صحت، شادی کا فنکشن خیریت سے پورا ہو جائے، دعا اور بزنس جاب مل جائے، گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہو، تمام مشکلات پریشانی حل ہو جائیں، گناہوں سے نجات ملے، کاروبار میں برکت، پیر و مرشد کا دیدار ہو، بغداد شریف جانے کی سعادت نصیب ہو، سکسیس ان ایگزامز۔ دونوں بہن کے گھر بیٹیاں ہیں، اب لڑکے ہو جائیں، مسلک کا کام کرتے رہیں، کاروبار دوبارہ شروع ہو جائے۔ ان تمام تمنا اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب حافظن بانو، زرینہ بانو، محمد فاروق احمد، محمد آصف، محمد شرف الدین رضوی، محمد محب رضا شعیب، سید خضر، محمد اویس احمد، محمد ضمیر، عبد المحید خان، مشیرہ قریشی، احمد رضا خاخو، نازیہ خاخو، شبیر خاخو، حفصہ خاخو، ابراہیم ناتھانی، فریدہ ناتھانی، فرحت گیراج، افرا فاطمہ، شعیب رضا قادری، نصباح سحر، نوری فاطمہ خانم اظہری، شعیب غور۔ جی اور ہم سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سب کی باتیں پوری کریں۔